ایک چور آیا، اور چور آیا تو کیا دیکھا کہ بڑے پیر کا دروازہ کھلا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، یعنی جبہ یا صدری بہت قیمتی تھا۔ غوث اعظم نے اپنے حجرے میں اتار کے اس کو رکھ دیے، اور ادھر چور جو ہے اس کو چوری کرنے گیا ہے، ڈاکہ ڈالنے بڑے پیر کے گھر میں گئے۔ اس نے ایبا میں ہاتھ لگائی اور اس کو سمٹا، اپنے جھولی میں رکھا۔ رکھنے کے بعد جو ہی قدم آگے بڑھاتے ہیں آنکھ کی روشنی چلی گئی، اندھا ہو گیا، نابینا وہ بن گیا۔ اور پھر صدری کو جو ہی باہر نکال کے رکھتے ہیں آنکھ میں روشنی آ گئی، لیکن لالچ اس کے اندر ایسا سما گیا تھا کہ وہ لالچی کی وجہ سے اس ایبا کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جو یہ ہاتھ لگائے آنکھ کی روشنی گئی، ہاتھ چھوڑے اور صدری رکھے آنکھ میں روشنی آ گئی۔ اسی طرح سے پوری رات اس نے گزار دیا۔ بھور میں صبح صادق کے وقت میں حضرت خضر علیہ السلام سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور کہنے لگا حضور فلاں جگہ کا ابدال انتقال کر گیا ہے، وہاں کے لیے ایک ابدال چاہیے۔ غوث اعظم نے فرمایا اے خضر کل صبح سویرے لے لینا، لیکن خضر نے فرمایا اے غوث اعظم اگر ابھی سے لے کے صبح ہونے تک اس علاقے میں کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ غوث اعظم کو جلال آ گیا اور ارشاد فرمایا اے خضر تمہیں ابدال چاہیے تو جاؤ میرے حجرے میں ایک انسان بیٹھا ہے اسے لے لو اور جا کے وہاں رکھ دو جہاں ابدال کی ضرورت ہے، ابدال میرے حجرے میں بیٹھا ہے۔ اب خضر علیہ السلام جو ہے غوث پاک کے حجرے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دبلا پتلا سا انسان ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، رو رہا ہے اس خیال سے کہ اب تو صبح ہو گیا ہے، اب میں پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، سزا دی جائے گی، میرا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، مجھے مارا بھی جائے گا، میں کیا کروں؟ ہائے ہائے افسوس اس وہ سوچتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھاگ کیوں نہیں گیا، لیکن لالچی انسان تھا، لالچ میں وہ بے بس ہو گیا تھا، پوری رات اس کی ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام گیا ہے، السلام علیکم کہا ہے، اس نے سلام کا جواب دیا ہے، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تمہیں غوث پاک نے فلاں جگہ کا ابدال منتخب کیا ہے، چلو اس شہر کا مالک تمہیں بنایا گیا ہے، اس شہر کا مالک تمہیں بنایا گیا ہے، چلو اپنی ملکیت سنبھالو، اپنی کرسی سنبھالو، اپنی بادشاہیت سنبھالو۔ اس نے کہا اے شاہ خضر میں کوئی ابدال نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی ولی نہیں ہوں، میں ایک چور ہوں، چوری کرنے کے لیے غوث پاک کے دروازے پہ آیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ارے تو کیا بک رہا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ ابدال اس کے حجرے میں ہے اور تم حجرے میں ہو تو چور کیسے ہو؟ چور نہیں بلکہ ابدال ہو، ولی تم پر ولی، تم کو ولایت دے دی گئی ہے۔ لیکن وہ رونے لگا اور کہنے لگا حضور میں کوئی ابدال نہیں ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں چوری کرنے کے لیے غوث پاک کے حجرے میں آیا تھا اس ایبا کو چرانے کے لیے، میں کوئی ابدال نہیں ہوں۔ خضر نے فرمایا اے شخص وہ چور تم پہلے تھا، اب غوث نے فرما دیا ہے کہ تم ابدال ہو تو یقیناً تم ابدال ہو، اب ولایت تجھے دے دی گئی ہے، شہنشاہیت تجھے دیا گیا ہے، اب تم شہنشاہ بھی ہو، ابدال بھی ہو، ولی بھی ہو اور اس شہر کا مالک بھی ہو۔ غوث اعظم نے فرمایا ہے ابدال چاہیے، ولی چاہیے، شہنشاہ چاہیے، بادشاہ چاہیے تو میرے حجرے میں چلے جاؤ، میرے حجرے میں بیٹھا ہے، وہ چور نہیں ہے، ولی ہے۔ اب اس کو پکڑ کے حضرت
حضرت خضر علیہ السلام نے غوث کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور کہنے لگا اے غوث اعظم جس کو آپ ابدال کہتے ہیں, جس کو آپ شہنشاہ کہتے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو چور کہتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو گنہگار کہتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو ڈاکو کہتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اے خضر یقیناً یہ چور تھا, ڈاکو تھا, سب کچھ تھا, لیکن میں نے کہہ دیا, میری زبان سے نکل گئی ہے, اب یہ چور نہیں بلکہ ابدال ہے, ولی ہے, ولایت اس کے پاس ہے اور شہنشاہ بھی دی گئی ہے, شہنشاہ بھی بنایا گیا ہے. خضر علیہ السلام نے اس کو لیتے ہیں اور اس شہر میں جہاں پر ابدال کا انتقال ہو گیا تھا اسی شہر میں لے کے اسے منتخب کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے شخص اب تو چور نہیں ہے, ابدال ہے, اللہ کا ولی ہے اور اس شہر کا مالک ہے, تمہیں ملکیت دی گئی ہے, تمہیں بادشاہت دی گئی ہے, تمہیں بادشاہ بنایا گیا ہے. تو میرے دوستو غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے تو غوث اعظم اس کو ولایت دے کے واپس کرتے ہیں. کوئی چوری کرنے آتا ہے غوث اعظم اس کو ابدال بنا کے اس شہر سے اس شہر میں منتخب فرما دیتا ہے اور کہتے ہیں ارے تو چور تھا پہلے تھا, ڈاکو تھا پہلے تھا, گنہگار تھا پہلے تھا, اب نہیں ہے, اب تو ولایت تیرے پاس ہے, ولی تم ہو, ابدال تم ہو, علم والے تم ہو اور شہنشاہ بھی تم ہو, بادشاہ بھی تم ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ڈوبی تھی کشتی دم میں نکالی, تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم کی زبان سے جو نکل جائے وہ حقیقت میں بدل, اللہ تعالیٰ اسے حقیقت میں بدل دیتا ہے. چور آیا ولی بن کے گیا ہے, ڈاکو آیا ولی بن کے گیا ہے. ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں, لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, تمام قافلے کو لوٹا ہے. لوٹنے کے بعد غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو انہوں نے کہا اے بچہ تیرے پاس کچھ ہے؟ بچے نے کہا میرے پاس 40 اشرفی ہے. مختصر سنیے, میرے پاس 40 اشرفی ہے. اس ڈاکو نے کہا کہ دیکھے کہاں ہے, تو غوث پاک نے فرمایا دیکھو میرے صدری میں سلا ہوا ہے. اس ڈاکو نے کہا اے بچہ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, تم جھوٹ بول کر اپنے مال کو بچا سکتے تھے, اپنی اشرفی کو بچا سکتے تھے. اس غوث پاک نے ان ڈاکو کے سامنے ارشاد فرمایا اے ڈاکو سنو, چلتے وقت میری ماں نے مجھ سے نصیحت کی ہے کہ بیٹا کیسا ہی وقت سامنے کیوں نہ ہو کبھی کسی موڑ پر جھوٹ مت بولنا, میں اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں, اس کا خلاف نہیں کر سکتا ہوں. وہ ڈاکو نے کہا اے پروردگار یہ بچہ اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ اتنا یاد رکھا ہے, ہم تجھ سے تو کیے ہیں وعدہ لیکن یاد نہیں رکھے ہیں, ہم چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. وہ ڈاکو نے کہا اے پروردگار تیرے غوث کا وسیلہ لے کر کے ہم توبہ کرتے ہیں اور تیرے غوث کو گواہ بنا کر ہم توبہ کرتے ہیں. اے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما اور غوث پاک کے صدقے میں ہماری خطا کو معاف فرما. میرے دوستو دیکھو غوث اعظم کے سامنے چور آئے ولی بن جاتے ہیں, ڈاکو آئے توبہ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اب آپ کے سامنے آپ کے امام و خطیب بہت ہی جلد تشریف فرمانے والا ہے. کچھ دیر ان سے خطابت سماعت کیجئے, پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پر آ جائے.